خاص طور یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو ہم نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ جو احادیث ہے یہ شیعہ کتب میں آپ کو ملے گی، اہل سنت کتب میں یہ احادیث نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام چند صحابہ کے آگے اپنی فضیلت بتا رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کچھ ایسے جید صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، اور یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں اور یہ شیعہ کتب میں روایات آپ کو ملیں گی۔ اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کون ہے جس کا حمزہ جیسا چچا ہو، جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے، اور جو سید الشہداء بھی ہے۔ کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اسلام لانے میں مجھ پر سبقت حاصل کی ہو اور زندگی بھر کبھی بھی غیر اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اے علی۔ اے علی، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے سوا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں جنگ احد میں آسمان سے ندا آئی ہو کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کو بتاتے چلے دوبارہ سے، بڑی اہم بڑی خاص ویڈیو ہے جس میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے فضائل، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چند صحابی ہیں ان کو ایک کمرے میں، اس دور کی بات کرتے ہیں کہ ایک حجرے میں جو ہے اکٹھا کر کے مولا ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ بڑے غور و فکر سے دیکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ یہ ویڈیوز ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو کیونکہ ایڈیٹنگ بھرپور ہوتی ہے، تو خیر آگے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جنگ خندق میں جہاں میں موجود تھا، عمر ابن عبد ود خندق عبور کر کے اندر پہنچ گیا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا، اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا؟ اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا؟ یہ بات کمال ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان امام علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قسم ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔
اے علی یہ حدیث آپ ہی کے متعلق ہے۔ اے علی آپ نے صحیح کہا ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا۔ اے علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس شب کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ تو انہوں نے مجھے پرچم دیا، اور پھر میں نے حارث اور مرحب کو پچھاڑ ڈالا تھا، اور میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور تب مسلمانوں کے لیے بند راستے کو کھول دیا۔ اے علی آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کی بیوی میری بیوی جیسی ہو، جو رسول اللہ کی دختر اور رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ شرف صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا تم میں میرے سوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حسن اور حسین جیسے فرزند ہوں، جو رسول اللہ کے دو پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ تم میں کوئی شخص ہے کہ جس پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے تم سب کے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے تھے اور میرے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا، اور تم سب نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا؟ تو کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے اور نہ علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا، بلکہ اللہ نے تمہارے گھروں کے دروازے بند کیے اور علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا؟ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں یوم غدیر پر رسول اللہ نے فرمایا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں؟ اے اللہ علی کے دوست کو دوست رکھ، علی کے دشمن کو دشمن رکھ۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔ یا امام زمانہ، یا امام علی علیہ السلام۔ اور میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صبر کروں گا۔ کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحابہ کے آگے رکھا ہے، اور
بتایا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لیڈرشپ، آپ سرکار کی جو لیڈرشپ ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی آپ سرکار کے جانشین ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ باتیں جو ہے نا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، شیعہ کتب میں یہ باتیں عام ہیں، اس لیے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور چوتھے خلیفہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نویں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور 10ویں امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو سلسلہ ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، شیعہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو ہم بتائیں کہ ہمارے برادران، ہمارے بھائی، ہمارے اہل سنت کے لوگ ہیں، وہ اس سلسلے سے دور ہیں۔ وہ بھی 12 امام ایسے پورے کریں تو وہ پھر شیعہ اور سنی ایک بن جاتے ہیں۔ تو وہ جب 12 امام پورے کرتے ہیں تو وہ 6 نمبر پر یزید جو ہے وہ اس کو خلیفہ مان لیتے ہیں۔ آج میں تیرے سامنے 12 خلفاء کا نام پیش کرتا ہوں، ذرا سن۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یزید بن معاویہ۔ ڈائریکٹ یزید کا نام لے لیتا ہے، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام نہیں بنایا، جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یزید تو ایک ظالم ہے، اور ظالم جو ہے وہ آپ سرکار کا جانشین نہیں بن سکتا۔ خیر جو ہے وہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو صراط مستقیم نجات کی کشتی پر ان کو نظر آ جائے اور وہ نجات کی کشتی پر سوار ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو کا مقصد آپ تک حقائق پہنچانا ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے ان کی احادیث آپ تک پہنچانا ہے، ان کا قول، ان کی میسج آپ تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کے لیے اور اس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اس جتنے بھی احادیث کی باتیں یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھی، اس کے اوپر آپ لازمی ریسرچ کریں۔ شیعوں کو تو پتہ ہے یہ بات، میں اپنے اہل سنت برادران کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہم بڑے پیار اور محبت سے ہاتھ باندھ کے ان تک یہ چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں، اور بڑی محنت سے آپ تک یہ ویڈیوز ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تمام شیعہ سنی برادران جو ہماری موبائل کی سکرین پر یا کمپیوٹر کی یا لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام مومنین مسلمان بھائیوں کا شکریہ۔ اور آخر میں درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب زمان الاجل یا قائم آل محمد یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد الشریف۔